بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرجر فواد وسیم۔ 11 مارچ 2026 بروز بدھوار۔ اس دن کو باقاعدہ مشتری یعنی گرو یہ سیدھا ہونے جا رہا ہے، جو نومبر سے باقاعدہ ریٹروگریڈ تھا، اب یہ 11 مارچ کو جا کے ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، گر بن گیان کہاں سے پاؤں، دیجیو دھیان کے ہری گن گاؤں۔ مشتری جو باقاعدہ اسے ویدک اسٹرالوجی میں جیو کارک بھی کہا گیا ہے، بڑا خوبصورت اس میں جو ویدک اسٹرالوجی میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے، ساری کنڈلی خراب ہو، پلانٹ پوزیشن خراب ہو، صرف جوپیٹر خراب نہ ہو، وہ پوری کنڈلی کو سنبھال لیتا ہے۔ اور بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گرو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سال میں 4 مہینے جو ان سے ریٹروگریڈ رہتا ہے، اس سے باقاعدہ اولاد کا سکھ، ہائر ایجوکیشن، مذہب، مورل ویلیوز، دھرم ہوتا ہی مورل ویلیوز کی بنیاد پہ ہے، شادی کا سکھ، انسان کی باقاعدہ شعور، لیور، یہ ساری چیزیں اس سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب جب گوچر میں تو یہ اپنا کام کرتا ہی کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایک ہاؤس میں باقاعدہ 13 مہینے گزار کے جاتا ہے۔ اس کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، 9واں گھر اور 12واں گھر، اور شرف اس کو باقاعدہ جا کے جو ان سے کینسر میں ملتا ہے، اور ڈیولیشن کا یہ کیپریکون میں ہوتا ہے۔ اگر ذائچے میں یہی پیدائش کے وقت گرو اچھا ہو، میں وہ ہمیشہ بات آپ سے کروں گا جو میرے پریکٹیکل میں ہوگی۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یار میں نے بہت زیادہ جو ان سا وہاں پہ وہ غلط کاریاں یا کچھ ایسے کام مجھ سے جو اچانک ہو گئے، غلط میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس سے ایسے نکلا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ اچانک قسمت نے میرا ساتھ دے دیا، کوئی نہ کوئی ایسا شخص مجھے مل گیا، یار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی دعا لگ گئی، یا میرے ساتھ کوئی ول پاور، جوپیٹر ول پاور بھی ہے، 6 سینس بھی ہے، یار میری ول پاور بڑی کام کرنا شروع ہو گئی۔ اچانک مجھے کہیں نہ کہیں سے جو ان سے خوش خبری آ گئی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سارا جوپیٹر کا کمال ہے، اس کی انرجی ہے جو باقاعدہ انسان کو اچھا ہو تو چینلائز کرتی ہے۔ یہی جوپیٹر اگر پیدائش میں خراب ہو، سب سے پہلے تو وہ لیور خراب کرے گا، اس کے بعد شادی کا سکھ نہیں، اولاد کا بالکل سکھ نہیں۔ اگر کیپریکون میں پیدائش کے وقت یہی جوپیٹر ہو تو باپ سے وراثت میں کچھ نہیں ملتا، نہ باپ کا پیار ملتا ہے، نہ وراثت میں سے اس کو کچھ ملتا ہے۔ دیکھیے بڑی بات ہے یہ۔ وہ ہمیشہ مذہب کے خلاف جائے گا، اور ناقص جوپیٹر کا مطلب کیا ہے؟ قاضی شرعی جیسے پیدا ہوتے ہیں، جس نے کربلا میں باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتے تو واجب القتل ہے۔ جوپیٹر خراب ہو تو مولانا طاہر اشرفی جیسے عالم پیدا ہوتے ہیں، جو دین فروش ملا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو دکان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود تو ہوتے ہیں گمراہ لیکن لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ دنیاوی عیش عشرت کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جوپیٹر اگر خراب حالت میں ہو، اور یہی اچھی حالت میں، وہ انسان اپنی مورل ویلیوز کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ اپنا تو نقصان کر لے گا،
جس کو ساتھ لے کے چلے گا اس کا کبھی نقصان نہیں سوچے گا۔ اس کی 9ویں 5ویں اور 7ویں نظر بڑی کامل نظر ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ 11 مارچ کو ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ 12 گھروں پہ یہ اپنے کیا اثرات ڈالے گا، جو پچھلے 4 مہینے سے جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے بات ہوگی برج حمل کی۔ برج حمل کی بات کروں تو یہ آپ کے 9ویں گھر کا، آپ کی ہائر ایجوکیشن کا، آپ کے مذہب کا، آپ کی باقاعدہ جیک پاٹ کا، اور 12ویں گھر کا مالک، اخراجات کا مالک، تیسرے گھر میں جیمنائی میں یہ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات، ڈائریکٹ ہوتے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا۔ جب تک 20 تاریخ کو عطارد مرکری وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ نچاکیاں تھیں، آن لائن جو آپ کے کام رکے ہوئے تھے، ہائر ایجوکیشن کے معاملات میں کچھ آپ کو جو ان سا جاب کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ سے وہ چیزیں ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، جب تک عطارد نہیں سیدھا ہوتا، اپنے تمام تحریری معاملات کو بار بار اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ڈائریکٹ ہوگا، ٹھیک 5-7 دن بعد جا کے اس کو آپ کے پازیٹیو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو کام بہت رکے ہوئے تھے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب برج سوڑ یعنی ٹورس کی بات کروں، یہ آپ کے 8ویں گھر کا مالک بھی اور 11ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ وراثت کے معاملات میں کچھ چیزیں پریشان کی ہوئی تھی، اور یہ آپ کے خانہ مال پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل مالی جو ان سی چیزیں رکاوٹ کا شکار تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میل لاب بیرون ملک کا سفر، اور یہاں تک کہ کافی چیزوں میں آپ جو ان سا زور و زمائی پہ اترے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ضروری ہوتا کہ ہاتھوں سے زور آزمائی، دماغی طور پہ بھی زور آزمائی پہ وہ چیزیں اب لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے باقاعدہ اخراجات میں جو زیادتی شروع ہوئی تھی اس پہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاندان میں کچھ چیزیں جو ان سے تھی، دوسرا آپ کے دوسرے جوپیٹر کا مطلب ہے دوسرا گھر خاندان کا ہوتا ہے، پریوار کا ہوتا ہے۔ خاندان میں کچھ چیزیں جو ان سے تھی بے ترتیب ہوئی تھی رشتوں کے معاملے میں، وہ اب ترتیب میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی، دیکھیے آپ کے 7ویں گھر کا مالک ہے، آپ کے 7ویں گھر کا مالک ہے اور 10ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی تو آپ کی بڑھے گی، لیکن جب تک آپ کے اپنے سینڈٹ کا مالک ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ جوپیٹر آپ کا کام ڈائریکٹ جس دن ہوگا سلو اپنی جو سا وہ کام کرنا شروع کرے گا، لیکن 20 کے بعد آپ کو اس کے اچھے رزلٹ ملنا شروع ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بزنس میں کوئی نئی ڈیل، نئی کلائنٹ، نئے لوگ، اور کچھ ایسے جو تحریری معاملات جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ بھی جو اب رینیو ہوں گے۔ بہرحال ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، جوپیٹر جس گھر میں بیٹھتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی سستی رکاہلی ضرور دیتا ہے۔ اولاد کے معاملات کو وہ آپ کے باقاعدہ 5ویں نظر دیکھے گا، آپ کے 5ویں گھر کو، اور آپ کے بھاگستان کو 9ویں نظر دیکھے گا اولاد کی طرف سے۔ بالکل ہائر ایجوکیشن کے معاملات میں جو آپ نے جاب وغیرہ کے جو سی وی دی ہوئی ہے اس کے آپ کو اچھے رزلٹ آئیں گے، لیکن 20 تاریخ کے بعد۔ اب برج کینسر کی بات کروں، سرطان کی بات کروں، آپ کے 12ویں گھر میں جوپیٹر، دیکھیں دان پن تو وہ آپ سے کروا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس نے نیند ڈسٹرب کی ہوئی ہے، وہ اب آپ کی جو بے چینی ہے، جو بیڈ پہ بے چینی ہے، وہ ختم ہوگی۔ یہ آپ کے باقاعدہ 6ٹھے گھر کا مالک ہے۔ مخالفوں کی طرف سے بہت زیادہ تھریٹ تھے، وہ بھی اب ختم ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن 9ویں گھر کا آپ کسی مذہبی معاملات میں کوئی مذہبی سفر پہ کوئی خرچہ کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 12ویں جو ان سا جوپیٹر اولاد کے، میں نے کہا یہ اولاد کے کارک بھی ہے، بچوں پہ کوئی باقاعدہ کوئی خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیوی پہ خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات، جون میں جا کے جیسے یہ کرک میں آئے گا، وہاں پہ جا کے آپ کرک راشی میں آئے گا، وہاں پہ آپ کو جو سا فائدہ دے گا۔ اب برج اسد لیو، کافی چیزیں پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، گرہن سامنے، پھر گھر میں گرہن، جوپیٹر 11ویں گھر میں، وہاں پہ 11 تاریخ کو جا کے ڈائریکٹ ہوگا۔ خانہ مال کا مالک جو سا وہ 20 کو جا کے ڈائریکٹ ہوگا۔ آپ کی مالی معاملات، آپ کے بینکنگ کے معاملات، آپ کے روزگار کے معاملات، آپ کے سورس آف انکم جو سا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ چیزوں پر آپ کو اپنے آپ پر ہنسی آئے گی جس میں آپ نے بالکل بے وقوفی کے مظاہرے کیے ہوئے ہیں، لہٰذا جو ریلیشن آپ کے ہاتھ سے جو سرک رہے تھے
وہ دوبارہ جو ان سے آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب برج سنبلہ کی بات کروں، آپ کے 10ویں گھر میں اپنی ریپوٹیشن کو ذرا ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ جو بتاؤں بازیاں یا کچھ چیزیں جو آپ کی بالکل آپ پر پڑی ہوئی تھی یا لگی ہوئی تھی، اب بہترین وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو سا اب آپ کو صفائیاں دینے نہیں پڑے گی۔ کچھ ایسے ماحول، کچھ ایسے لوگ بالکل آپ کے ساتھ جو سا کھڑے ہوں گے جو باقاعدہ آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سکینڈل سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اپنے پروفیشنل کے معاملات میں اب آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی اگر آپ نے اس کے اچھے رزلٹ لینے ہیں۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، آپ کے باقاعدہ یہ 9ویں گھر میں جوپیٹر، سفر تو آپ کے جو رکے ہوئے تھے تو وہ تو بالکل ہوں گے۔ 4 مہینے سے بہت زیادہ جو سا آپ اپنی قسمت کو کوس رہے تھے، یار یہ کام ہوتا تو اب رہ گیا، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، بالکل میری دسترس میں سے کچھ چیزیں فلاں کی نظر لگ گئی یا فلاں شخص کی وجہ سے جو سا میرے معاملات خراب ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ 11 تاریخ کے بعد وہ چیزیں اب ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کو آپ کے اچھے رزلٹ ملیں گے، بالکل آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ ہائر ایجوکیشن میں آپ کو بھی جو سا نوکری کے حوالے سے جو آپ نے CV دی ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو کوئی نہ کوئی جو سا اس کا پازیٹیو جواب ضرور آئے گا۔ لیکن ایک بات، کسی گرو یا استاد جہیں بھی آپ کو ملے جہاں سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو یا کوئی بزرگ، اس کے پاؤں کو ضرور ہاتھ لگائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھاگیہ، آپ کا نصیب اور اوپر اٹھنا ہو جائے گا۔ اب برج عقرب، 8واں گھر، اسکارپیو کا گھر، دیکھیں آپ کے 8ویں گھر میں سٹمک کا خاص خیال رکھیے گا۔ بالکل وراثت کے معاملات میں کچھ چیزیں جو سی بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سڈنلی اب جو بھی آپ کوئی فیصلے کریں گے اس میں آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ آپ کے خانہ مال کا مالک بھی ہے، آپ کو زمینی معدنیات سے جو آپ کاپر، سونا یا ان چیزوں سے جو ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں پھر کہوں گا سٹمک کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دیکھیں آپ کے یہ اپنے اسٹینڈرڈ کا مالک ہے جو پچھلے 4 مہینوں سے بہت چیزیں جو سی ہیں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی تھی، بنتے ہوئے کام جو سا بگڑ رہے تھے، خرچے بہت زیادہ تھے، گھریلو معاملات میں کچھ چیزیں بالکل آپ کے انفیوریبل تھیں، وہ چیزیں اب بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے آپ باقاعدہ استفادہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں پینڈنگ پڑی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ فل فلیج آپ کی فیور میں جو سا ہوں گی، نئے کام، نئے لوگ اور نئی ڈیلیں آپ کی بالکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جن کے شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ اب تیاری پکڑ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے۔ برج جدی، کیپریکون، 10واں گھر، دیکھیں آپ کے 6 گھر میں سٹمک کا تو آپ کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، اور دوسرا آپ کے مخالف وہ کوئی نئی تدبیریں آپ کے خلاف باقاعدہ اپنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے کہیں بھی پکڑائی نہیں دینی، آپ نے غلطی نہیں کرنی، یہ میں بات بتا دوں گا آپ کو۔ سب سے بہترین آپ اس کا حل یہی ہے کہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر کے چلیں۔ صحت کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے، اور خواتین خاص طور پر موٹاپے کی طرف مت جائیے گا، ہاں موٹاپے کا خاص خیال رکھیے گا۔ برج دلو، دیکھیں آپ کے 5ویں گھر میں اس کا ڈائریکٹ ہونا یہ بڑا ایک نیک شگن ہے۔ کافی چیزیں، ایک تو انگارک یوگ آپ پہ لگا ہوا ہے، جذبات میں آ کے بہت زیادہ جو سا آپ اپنے آپ کو الٹے سیدھے معاملات میں جو سا پھنسانے کی کوشش خود کر رہے ہیں، لیکن جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے سے اب آپ کے جو سا یہ عقل کا بھی ہے، اس میں جوپیٹر جو سا شعور بھی ہے، گرو ہے نا، اندر سے کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہوگی جہاں پہ آپ کو باقاعدہ صدائیں آئیں گی کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے، جو غلط چیزیں ہیں اس کا محاسبہ کرنا ہے آپ نے۔ اولاد کی طرف سے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے باقاعدہ تعلیمی معاملات، خاص طور پر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، بچے 20 تاریخ کے بعد جن کو اپنے باقاعدہ سلیبس میں یا اپنے جو بھی آپ کے سبجیکٹ اس میں فوکس کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب زوڈیک کا آخری ہاؤس جو ہوت، پائسیز، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ دیکھیں سیٹن تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
آپ کے چوتھے گھر کے معاملات میں آپ کو یہ بہتری لانا شروع کر دے گا، اور پراپرٹی کے جو آپ کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ایکٹیو ہوں گے۔ اپنے پروفیشنل کے معاملات میں، روزگار کے معاملات میں، اپنے جوڈیشری کے معاملات میں آپ کو ایک اچھا پیکج ملنے جا رہا ہے، سکون جس میں آپ کو باقاعدہ میسر ہوگا۔ صرف ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، کیے ہوئے تجربے، ناکام تجربوں کو بار بار کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ آپ کے 10ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک بھی ہے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ جو ہے ریچارج کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہوں گے اللہ کی مہربانی سے۔ بہرحال یہ 11 مارچ کو باقاعدہ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، اور جون تک یہ باقاعدہ، اور سب سے بڑی بات یہ پنروسو نچھتر میں رہے گا جون تک۔ پنروسو اس کا اپنا نچھتر ہے، گرو کا اپنا نچھتر ہے۔ اور دیکھیے گا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا 11 مارچ کو جیسے ہی جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا کچھ نئی راستے نکلیں گے، کچھ ایسی باز گز سننے کو ملے گی کہ اب ٹیبل پہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن 20 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے، اس میں جا کے جو ان سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ ایسے جو ان سے معاملات ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔